بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بھاپ سے آپ کا ہاتھ اگر جل جائے تو آلو کے ٹکڑے کاٹ کر مالش کریں۔ آملے کا مربع کھا لو، بار بار نکسیر آنا بند ہو جائے گی۔ پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو دار چینی، سونف، بڑی الائچی اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی لو۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملاٹی کھاؤ۔ ملاٹی کھانے سے کافی حد تک کھانسی رک جائے گی۔ جب بھی گوشت کھاؤ تو جوان جانور کا کھاؤ۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ ضرور کرو، یعنی کچھ دیر کے لیے سو جاؤ۔ اور قیلولہ کرنا سنت بھی ہے، اور اس سے انسان پر جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ جب تک پہلا کھایا ہوا کھانا ہضم نہ کر لو، دوسرا نہ کھاؤ، چاہے آپ کو 2 دن لگ جائیں۔ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ جب تک کہ بیت الخلاء سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ موسم جانے لگے تو پھل مت کھاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ پکوڑے وغیرہ زیادہ آئلی نہ ہو تو تلتے وقت گھی زیادہ گرم رکھو، اس سے آپ کے پکوڑے زیادہ آئلی نہیں بنیں گے۔ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو مہینے میں 1 دفعہ ضرور صاف کرو۔ لیموں کا چھلکا مسل لو اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لو، اس سے ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر ہچکیاں جان نہ چھوڑ رہی ہوں تو لونگ کھا کر اوپر سے آدھا پانی کا گلاس پی لو، اس سے ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ کیلے کے کھانے کے بعد لسی پینے سے معدے کے اندر درد ہونے لگتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سو جانا آپ کے کانوں کو جلدی بہرا کر دیتا ہے۔ دانتوں کی چمک ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنی ہے تو نیم کی مسواک استعمال کریں۔ عورت حمل کے اندر سر درد، گرمی اور گیس دور کرنے کے لیے آلو بخاری کا استعمال کرے۔ موٹاپا دور کرنا ہے تو اپنے غذاؤں میں موجود ہر قسم کی چکنائی اور مٹھائیوں وغیرہ کا استعمال بالکل ترک کر دے۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو صبح کے وقت 1 گھنٹہ سیر ضرور کیجیے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر اپنی جلد کو ہمیشہ جوان اور توانا رکھنا ہے تو ناشتے کے اندر دہی کھانا مت بھولیں۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ سونے سے قبل سرما لگاؤ، اس سے دور کی نظر تیز ہوگی۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے انسان کو نیند میٹھی آتی ہے۔ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرنے سے معدہ اور حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو فوری دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ جس عورت کو خواب میں بال کھلے نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی بہت جلدی ہو جائے گی۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگاؤ، اس سے بنائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے جسم کی چربی بڑھتی ہے۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس سے آپ کو بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کچی روٹی مت کھاؤ، اس سے معدے میں زخم ہو جائیں گے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے باتھ روم گندے ہو گئے ہوں تو آپ کو بہت جلد بیماریاں گھیر لیں گی، گھر میں پریشانیاں آئیں گی اور رشتہ یا شادی کرنے میں ہمیشہ دیر ہوتی چلی جائے گی۔ واش روم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ موٹاپا 100 بیماریوں کی ماں ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے صبح نہار میں لہسن کی 2 توریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں۔ موٹی عورتوں کا 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور جسم کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ ناظرین، آپ کی نظر کمزور ہو یا آپ نے کسی کی سیرت نوشی چھڑوانی ہو یا آپ کے بالوں کے مسائل ہوں تو ان سب چیزوں میں آپ ٹماٹر کا استعمال کریں۔ ٹماٹر کا استعمال آپ کو ان سب چیزوں میں بہت فائدہ دے گا۔ ناظرین، پیٹ میں گیس کا بننا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، اس کو روکنا ہے تو خشک دھنیا اور سونف 1 چٹانک صاف کر کے پیس لیں۔ اس میں 1.5 چٹانک شکر ملا لیں اور دن میں 2 بار اسے استعمال کریں۔ نظر کی کمزوری سے بچنا ہے تو 6 بادام پیس کر آدھا چمچ مصری اور سونف کے ساتھ روزانہ لیں۔ لوز موشن کی پرابلم ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔
بچے کی نشوونما میں یہ اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گی اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ لیمو کا چھلکا چہرے پر رگڑ لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے انسان کا قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی۔ بادام کا تیل سر میں لگا دینے سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ماہواری کے دوران درد ہوتا ہے تو نہانے سے گریز کریں ورنہ اس سے درد اور بڑھ جائے گا۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ سکین پر نمک کا مساج کرنے سے آپ کی سکین اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ کپڑے دھونے کے لیے جب واشنگ مشین لگائیں تو واشنگ مشین کے اندر لیمو کا رس ڈال دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ نہیں اترے گا اور کپڑوں کی چمک بھی برقرار رہے گی۔ اگر نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سونے سے قبل گردن کی پچھلی جانب پانی لگانے سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو قبض کا مسئلہ ہو جائے تو شوربے والا سالن روٹی کے ساتھ کھائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز اور ایکٹیو رہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر جسم پر خارش ہو تو سفیدے کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ دو، خارش کم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو وہ اچار بالکل نہ کھائیں۔ اگر کسی انسان کو دل کے درد کا مسئلہ ہو تو وہ مٹی کے برتن میں پانی پیا کرے۔ کھانا کھا کر فوراً نہیں سونا چاہیے کہ اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ذہن کو تیز کرنے کے لیے کیلے کھائیں۔ اگر کسی بندے نے اپنا وزن بہت جلدی بڑھانا ہے تو وہ آلو ابال کر کھائے۔ بدن کی کمزوریوں کا خاتمہ کرنے کے لیے انار کھائیں۔ اگر کان میں درد کا مسئلہ ہو تو لونگ لے کر سرسوں کے تیل میں جلائیں، روئی کو تر کر کے کانوں میں لگائیں۔ حیض کے دوران بے قاعدگی کا مسئلہ ہو تو روزانہ 2 کھجور ضرور کھائیں۔ اگر گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریزر کے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو گوشت پر نمک لگا کر اس کو دھوپ پر سکھا لیں اور اسے خشک کر کے کھائیں۔ یہ گوشت آپ کو بہت فائدہ بھی دے گا اور لمبے عرصے تک خراب ہونے کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر اپنے ماتھے کی مالش کرو۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، اس سے نظر تیز ہونے لگتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح سے منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لو، اس سے آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ زیادہ سفید کپڑے پہنو، کالے کپڑے کم پہنو۔ خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانے کے بعد برتنوں کو اچھی طرح سے صاف کر کے رکھ دو۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لو، یہ کمر کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ ناشتے میں 1 انڈا ضرور کھاؤ، یہ صحت مند بھی رکھتا ہے۔ انڈے میں وٹامنز کی بہترین مقدار ہوتی ہے۔ کسی دوسرے کی استعمال شدہ کنگھی استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انسان کی چھینک کی رفتار چیتے کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ نوٹوں کی گنتی کرتے وقت ہاتھ زبان کو نہ لگائیں۔ نوٹ گننے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ ہو سکتا ہے کہ نوٹ پھیلنے والی بیماری کے مریض کے ہاتھ سے ہوتا ہوا آیا ہو۔ نوٹوں کے اندر بھی پھیلنے والی اور خطرناک بیماریوں کے جراثیم پائے گئے ہیں۔ عورت کو روزانہ انار کھلاؤ، چند دن میں چہرہ اس کا دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ ہاتھوں یا پاؤں پر پسینہ زیادہ آتا ہو وہ پانی میں سرکہ یا لیمو ڈال کر دن میں 4 بار دھونے سے افاقہ ہوگا۔ اگر آپ کو گیس کا مسئلہ ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ مثانے یا گردے میں پتھری ہو جائے تو نہار منہ روزانہ 6 عدد انجیر کے کھا لیں۔ بچوں کے اندر ناک کی نکسیر روکنے کے لیے ان کو کھیرا کھلائیں۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیں۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔
رات کو سونے سے پہلے گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو، یہ اگر جوانی کے اندر آپ کو بیمار بھی نہ کر سکے تو بڑھاپے میں سخت بیمار کر دے گا۔ بڑی آنت اور معدے کو ٹھنڈا پانی نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ بھاری پن اور بدہضمی جیسے مسئلے سے بچنے کے لیے تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد ضرور کھا لیں۔ دانتوں میں سے خون آنے لگے تو 1 پیالی نیم گرم پانی اور 1 لیموں کا رس، آدھا چمچ نمک ملا کر 2 مرتبہ اس سے غرارے کریں۔ اگر اچار کے خراب ہونے کا خطرہ ہو تو اس میں سرکہ یا لیموں کا رس شامل کر دو، اس سے آپ کا اچار خراب نہیں ہوگا۔ پیٹ کے درد کے اندر کریلوں کے پانی کو پی لینے سے پیٹ کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کی جلن کو دور کرنا ہے تو برف کی ٹپور کریں اور ٹھنڈے پانی سے اپنی آنکھوں پر چھینٹے ماریں۔ پیٹ کے بہت سارے امراض روکنے کے لیے روزانہ اسبگول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراً نہلاؤ یا ٹھنڈے پانی کی پٹیا کرو۔ زہریلے کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ جوڑوں کے درد کو روکنا ہے تو نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کریں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے پہلے اخروٹ کھا لیا کریں۔ دانتوں میں درد ہونے لگے تو لونگ دانت کے نیچے رکھ لو، اس سے دانتوں کے درد میں افاقہ ہوگا۔ آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے سونف کا زیادہ استعمال کرو۔ سونف اور شکر ہم وزن لے کر دن میں 2 مرتبہ پانی کے گلاس میں 1 چمچ ڈال لیں۔ نہار وہ روزانہ 2 گلاس پانی پی لیں، اس سے آپ کا نظام انہضام بہتر ہو جائے گا۔ گرم کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا بہت نقصان دہ ہے۔ جس کو آنکھوں کی بیماری ہو وہ مچھلی نہ کھائیں۔ آنکھوں کے گرد حلقوں سے پریشان ہیں تو آنکھوں کے گرد وٹامن ای کا تیل لگائیں، اس سے آنکھوں کے گرد حلقے ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ ادرک کا 1 چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو۔ 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو جلدی نیند نہیں آ رہی، پریشانی ہو رہی ہے تو 1 منٹ تک تیزی کے ساتھ اپنی پلکیں جھپکیں۔ حمل، وزن میں زیادتی، مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، ان تمام بیماریوں کا علاج صرف 1 پھل کے اندر ہے اور اس کا نام ہے جامن۔ جس بندے کے کاروباری یا گھریلو حالات خراب ہوں تو وہ یا خبیر کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اس کے حالات جلد ہی اچھے ہو جائیں گے۔ رات کو روشنی کے لیے اپنے گھر کے اندر سفید بلب کا استعمال کریں، کیونکہ دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ پیشاب روکے رکھنے سے بے چینی، پتھری اور گھبراہٹ کی بیماری ہوتی ہے۔ بھوک کے روکے رکھنے سے بدہضمی، حبس میں ٹھہراؤ اور چکر آنے کی بیماری ہوتی ہے۔ نہانے سے پہلے اپنے بالوں میں تیل لگا لو، بالوں کی جڑیں اس سے نہایت مضبوط ہو جاتی ہے۔